Pakistan's relationship with other Muslim countries. پاکستان اسرائیلز ڈائلما کا پارٹ 2 ہے یہ، جس میں ہسٹریکلی آگے آتے ہوئے ہم اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہمیشہ سے تعلقات پوری دنیا میں نیوٹرل رہے ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی نیوٹرل رکھنے پر زیادہ کوشش کی گئی ہے، دباؤ دیا گیا، پلاننگ کی گئی ہے فارن پالیسی کی۔ اسپیشلی مسلم ورلڈ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ہر مسلم کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھے، جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ پہنچا ہے، اور پاکستان کا ان امپلائمنٹ ریٹ کافی زیادہ ہے، جو کہ ٹیکل کرنے میں کافی بہتر سٹیپ ثابت ہوا ہے، جس کو UAE اور سعودی عربی نے پاکستان کو ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنے میں بہت سپورٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں 4 ملینز جو کہ ہیں، وہ یہاں سے اپنا لیولیہڈ کما رہے ہیں ان دو کنٹریز سے۔ اور پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ کافی دفعہ ان بن ہوئی ہے اس بات پہ کہ اس کے ٹائز جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بہت زیادہ میگا پروجیکٹس کی وجہ سے سافٹ رہے ہیں، اور پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے اس بات پر کچھ حد تک ڈگمگاتے رہے ہیں، کیونکہ انڈیا ایک پاکستان کا شروع سے چلتا ہوا رائیول ہے، اور کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی پاکستان کی ملٹری تشکیل دیتی ہے، فارمولیٹ کرتی ہے، تو پاکستان کی ملٹری کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہمارے دشمن کے ساتھ ہمارا دوست ہاتھ ملائے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم عرب کنٹریز نے سپورٹ دکھائی ہے، کشمیر کے معاملات پر پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور لاسٹ ٹائم پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے سگنل کیا تھا سعودی عربیہ کو کہ اپنی لیڈرشپ دکھائیں کشمیر کے معاملات پر، ایک طنز کیا تھا، تانا مارا تھا کہ آپ لیڈر ہیں اور اپنی وہ لیڈرشپ دکھائیں، مسلمز کو سپورٹ کریں۔ پاکستان اپنے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا ہے، اور ترکی کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈریم ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات سٹرونگ ہوں، کیونکہ طیب اردگان کی جو پرسنالٹی ہے کشمیر کو لے کر اور اسرائیل کو لے کر، پاکستان اور ترکی کا سیم سٹانس ہوتا ہے، سیم ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کشمیر اور اسرائیل، اور اس کاسٹ پر پاکستان کو اپنے تعلقات خراب کر سکتا ہے پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ، کیونکہ ترکی اور سعودی عربیہ رائیولز ہیں، کیونکہ عربز کہتے ہیں کہ ہماری بادشاہت تھی دنیا پر اور وہ ترکوں نے چھین لی تھی، اور ترکی سمجھتے ہیں ہماری بادشاہت عربیوں کی وجہ سے چلی گئی تھی دنیا پر۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ سٹانس کشمیر ایشو اور اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ، ان ایشوز پر آ کر پاکستان اور ٹرکی ایک ہو جاتے ہیں۔ تو جیو اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کا جو زیادہ ایلائی ہے، زیادہ اچھا ایلائی ہے، بہتر ایلائی ہے، وہ ہے سعودی عربیہ۔ ٹرکی پاکستان سے دور ہو جاتا ہے، جیوگرافیکلی جیو اسٹریٹجیکلی پاکستان ٹرکی سے نہیں بارڈر شیئر کر پاتا، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان سمندر سے ہوتے ہوئے عمان اور سعودی عربیہ ان دونوں سے ایک اچھی ٹریڈ شیئر کرتا ہے۔ جب بھی پاکستان کی فارن پالیسی کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے کشمیر پالیسی۔ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک بہت ہی اسٹرانگ حصہ رہا ہے کشمیر پالیسی۔ تو ایک ایز اے مسلم اسٹیٹ پاکستان کبھی بھی کشمیر کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور ٹرکی اپنی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کا کلچر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کلچر شیئر کرنے کے لیے ارطغرل جو کہ ٹرکش پروڈکشن ہے اس کو پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، تاکہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ ترک مسلمانوں نے کس طرح سے دنیا میں اپنی سلطنت بنائی تھی، کس طرح سے انہوں نے حکمرانی کی تھی، کیا ان کے ٹریڈیشن تھے، اسلامک ویلیوز تھی، کیا کلچر تھے، ان چیزوں کو پاکستان میں پروموٹ کر کے ایز اے برادرہڈ
زیادہ مضبوط ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں دونوں ممالک۔ جہاں پر انالیسس کر رہے ہیں، ایک کویشچن بنتا ہے کہ اگر خان چاہتا ہے کہ اس کی جو اگریشن ہے، اس کی جو نفرت ہے اسرائیل کی طرف، وہ چیز پاکستان کو، اسلام آباد کو انقرہ کے زیادہ قریب کر لے گی، تو یہ چیز بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترکی کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور پاکستان کے نہیں ہیں۔ ترکی کے کیوں ہیں، یہ ایک کویشچن ہے، تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب ترکی آزاد ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار، تو اس کے بعد ترکی کا جو اسلامک آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ترکی میں اسلام پر پابندی لگی تھی، وہاں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سیکولر گورنمنٹ، سیکولر ریاستیں، سیکولر عدالتیں، سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم متعارف کرایا گیا ترکی میں، جس کی بنا پر اس وقت کے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے جن کو فاؤنڈر آف ماڈرن ترکی کہا جاتا ہے، انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز سٹارٹ کیے تھے۔ ان کے سکسیسرز نے یا ان کے آگے آنے والے جو نسلیں تھیں، تو انہوں نے فرانس کے ساتھ، یو ایس اے کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، تو انہوں نے جو ریلیشنز بنائے تھے، کیونکہ سیکولر ریاست تھی، اسلام کا یہاں پر اس وقت کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اسلام کو ذلیل کیا جا رہا تھا، تو یہ پرانے تعلقات ہیں۔ یہ ڈپلومیٹک ٹائز طیب اردگان نے نہیں بنائے، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ ترکی کے ریلیشنز ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور یہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی جو دشمنی ہے، جو پراکسیز چل رہی ہیں ایران میں، عراق میں اور سیریا میں، ان چیزوں کو ترکی سپورٹ کرتا ہے سنی گروپس کو جو کہ حماس ہے، اور ایران سپورٹ کرتا ہے شیعہ ملیٹیاز کو، شیعہ گروپ کو، جو کہ حزب اللہ ہے۔ تو ایک تو یہ ریزن بھی ہے، ایران اور ترکی کے کوئی اتنے زیادہ سپورٹیو تعلقات ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے کہ پراکسی دونوں کھیل رہے ہیں، ایک طرف سے سنی اور دوسری طرف سے شیعہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک چل رہا ہے مسلمانوں میں ڈویژن کا، کہ شیعہ سنی فسادات پر مسلمان ایک نہیں ہو پاتے۔ پاکستان اینڈ اسرائیل، اے لیگیسی آف فالس سٹارٹس۔ تو یہ ایک داستان بیان کرتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کی ہسٹری کی، کہ کس طرح سے دونوں کی غلط شروعات ہوئی، ایسی شروعات جو کبھی شروع ہوئی ہی نہیں۔ یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان نے کبھی بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم نہیں کیے۔ فارمر پاکستانی پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے کی ایک شرط رکھی تھی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز قائم رکھیں گے اگر اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے، ایک پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ان کی ویلڈ پوائنٹ تھی۔ قائد اعظم نے بھی اسی چیز کو انڈائریکٹلی کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے، تب تک جو ہے نا پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا۔ بیسیکلی یہ بات ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی ریکگنائز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پیلسٹینینز کو کبھی رائٹس دیں گے ہی نہیں۔ اور اس پوائنٹ پر ہمارے ریسنٹلی سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور سٹنگ پریزیڈنٹ آف ترکی ریسپ طیب اردگان، ان کا سٹانس سیم ہے، اسٹرکٹ ہیں دونوں بھی اسرائیل کے خلاف، اس پوائنٹ پر کہ اسرائیل کو کسی حوالے انٹرٹین نہیں کرنا۔ 2005 میں پاکستان کے فارن منسٹر خورشید قصوری نے اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ سلوان شالوم کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور جب یہ چیز پتہ چلی پاکستانی لوگوں کو، اسلامک پارٹیز کو، تو بہت زیادہ اس چیز کو اچھالا گیا، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا۔ کہا جاتا ہے یہ اس چیز کا فروٹ ہے جو کہ مشرف صاحب سٹارٹ کر گئے تھے، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا پاکستان کے ٹائز اسرائیل کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کو، یہ اسی وجہ سے یہ اسٹیپ لیا گیا تھا۔ بہرحال
اس میں ابھی بھی کوئی رائٹس وغیرہ نہیں ملے فلسطینینز کو، تو یہ بات تو کلیئر ہے پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان اسرائیل کو ایک اینیمی کی صورت میں دیکھتا ہے، جبکہ تل ابیب کے پاس ایسی کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو دشمن بولے۔ 2018 میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے بینجامن نیتن یاہو نے انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی: "وی اسرائیل آر ناٹ این انیمی آف پاکستان اینڈ پاکستان شوڈ ناٹ بی آور انیمی ادھر"۔ تو ہمارے کچھ لوگوں نے بہت ہی ان کو اچھا کہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک دل ہیں، پاکستان کو دشمن نہیں بنانا چاہتے، نہ ہی وہ ہمارے دشمن ہیں، بہت ہی اچھے خیالات رکھتے ہیں، ایک خوش اخلاق ہیں۔ اور اس اسٹیٹمنٹ کی ریزن بتا دوں، اس اسٹیٹمنٹ کی ریزن یہ ہے: پاکستان اسرائیل کی کمزوری ہے۔ پاکستان جب تک ریکگنائز نہیں کرتا اسرائیل کو، اسرائیل کی خطے میں وہ پوزیشن بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ مسلم ورلڈ میں بھلے سے سب اس کو ایکسیپٹ کر لیں، پاکستان واحد اسلامی اٹامک پاور ہے۔ تو پاکستان جب اٹامک پاور بنا تھا، جب پاکستان اٹامک پاور بھی نہیں بنا تھا 1948 میں، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا تھا دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے۔ چیئرمین پاکستان سینٹ رضا ربانی نے وارن کیا تھا مسلمز کو کہ دنیا کا ایک ایمرجنگ نیکسس ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ، اسرائیل اور انڈیا ہے، میجر تھریٹ ٹو امہ۔ انہوں نے پاکستان کا نہیں کہا کہ یہ پاکستان کو خطرہ ہے، یہ پوری مسلم امہ کا خطرہ ہے۔ تو واقعی یہ ایک اسٹریٹجیکلی جب نان مسلمز مل جاتے ہیں تو ان کا جو ایجنڈا تیار ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ایک سیکٹ کے، ایک ٹارگیٹڈ ریلیجن کے اوپر ہی ہوتا ہے، جیسے مسلمز ہمیشہ سے ٹارگیٹ مسلم ہی رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرت صرف اسرائیل کے خلاف ہی نہیں ہے، یہاں پر ریلیجیس ایکسٹریمزم کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے۔ کوئی بھی فیکٹر ہو پاکستان میں، انارکی اگر پھیلانی ہو تو ریلیجیس کو ایک فیکٹر بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سلفسٹ، تو ان سب کو ایک فیکٹر بنا دیا جاتا ہے، ایک فرقہ واریت کا، سیکٹرینزم کا، اور ایک ڈیسٹیبلائز کرنے، ریاست کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نیشنلزم اور اسلامزم، پاکستان میں قومیت اور محبت، دین سے محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو پاکستان کو ایک ڈینجرس کنٹری بناتی ہیں ایز پر ڈسکرائبڈ بائی جنرل میٹس۔ پالیسی میکرز کہتے ہیں کہ جب کہ عرب دنیا ساری اسرائیل کو ریکگنائز کر چکی ہے تو پاکستان کو بھی اپنی فارن پالیسی اسرائیل کے خلاف چینج کرنی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز، تھینک یو۔